ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پوری دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آپ کا ہر چھوٹا بڑا عمل محفوظ ہے۔ یہ دنیا جب سے انسانوں سے آباد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور قیامت تک جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئیں گے، ان میں سے کسی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان اگر آپ کی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہے، بچپن سے لے کر کے وفات تک کے احوال کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ کو اس طرح محفوظ کرا دیا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، اور آدمی جب بھی چاہے آپ کی زندگی کے حالات کو معلوم کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے بارے میں اتنی واقفیت نہیں رکھتا جتنی واقفیت اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاصل کرنا چاہے تو اسے حاصل ہو جائے۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ کیا انہیں اپنی پیدائش سے لے کر کے اب تک جو ان کی زندگی گزری ہے اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں انہیں یاد ہے؟ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، پرورش کیسے ہوئی، پیدائش کے وقت کیا حالات پیش آئے، پرورش کے وقت کیا حالات پیش آئے، بچپن کس طرح گزرا، بچپن میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ کیا کوئی ان ساری تفصیلات کو اپنے بارے میں جانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ہو تو ہزاروں صفحات اس سلسلے میں لکھے گئے ہیں۔ آدمی پڑھ کر آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو معلوم کر سکتا ہے۔ بالکل کھلی کتاب کی طرح آپ کی زندگی ہے، اور اتنی روشن اور تابناک ہے آپ کی زندگی کہ آپ کی زندگی پر کہیں بھی کوئی سیاہ داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں کہ جہاں انگلی رکھی جا سکتی ہو۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی کوئی کمزوری نہیں کہ جہاں انگلی رکھ کر یہ کہہ سکتا ہو دنیا کے کوئی انسان کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کمزوری ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، ماضی میں بھی ایسے بدقسمت لوگ پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں
جنہوں نے اس قسم کی شرارتیں کی ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور پاکیزہ زندگی پر انگلی اٹھانے کی جسارت اور ہمت کی ہے۔ اسی قبیل کے کچھ لوگ آج بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں جو آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آسمان کی طرف کوئی تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہی گرتا ہے، آسمان تک نہیں پہنچتا۔ مجھے اس وقت وہ باتیں نہیں دہرانی ہیں، وہ بیہودہ باتیں جو کہی گئی ہیں، اور نہ کہنے والوں کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ میرے سامنے تو اس وقت آپ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پوری طرح محفوظ ہے اور اس پاکیزہ زندگی میں کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن واقفیت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کی زندگی میں معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک آپ کی سیرت کو پڑھنے کا اور جاننے کا تعلق ہے، کم لوگ ایسے ہیں ہم مسلمانوں میں سے جو آپ کی سیرت کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہیں۔ اور جب آدمی کے پاس معلومات نہ ہو یا معلومات تو ہو لیکن ناقص ہو، تو ایسے شخص کے ذہن کو متاثر کرنا اور اس میں کوئی غلط سلط بات ڈال دینا آسان ہوتا ہے۔ آج اسلام کے دشمن یہی سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ ناپاک کوششیں ہو چکی ہیں، اور آج جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے ماضی میں کی جانے والی انہی ناپاک کوششوں کو دہرایا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر انگلی اٹھائی ہے، اور خاص طور سے آپ کی ازدواجی زندگی پر، آپ کی عائلی زندگی پر، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کی کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عام ایمان والوں کے لیے تو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت قرآن نے دی، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں رہی۔ نکاح تو آپ نے 11 سے کیا، 2 کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں بیویوں کا نکاح ان دونوں کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہو گئی۔ باقی 9 بیویاں جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 9 بیویاں آپ کی بقید حیات تھی۔
بیویوں کی استعداد کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے اور ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، بیویوں کی یہ کثرت صرف اس وجہ سے تھی کہ آپ اپنی خواہش کے غلام تھے، العیاذ باللہ۔ نفس پرستی آپ کا محبوب مشغلہ تھا، اس لیے 9 بیویاں آپ نے رکھی، اور خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اس کو لے کر کے طوفان کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نکاح اتنے زیادہ کیوں کیے؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی اتنی بیویاں رکھنے کی، اس لیے آپ نے اتنے نکاح کیے۔ لیکن ایک ایسے شخص کو جو ایمان نہ رکھتا ہو آپ کے اوپر، صرف یہ کہہ دینے سے کہ اللہ نے آپ کو 9 بیویاں یا 11 بیویاں رکھنے کی اجازت دی تھی، اس کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے سامنے وہ حالات لانے ہوں گے جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے تھے۔ اور آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی بات اسلام کا دشمن یا اسلام کا مخالف رکھے تو کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے یہ جو نکاح کیے ہیں کن حالات میں کیے ہیں اور کب کیے ہیں؟ یقیناً آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو اس کو آپ جواب کیا دے سکیں گے؟ آپ لاجواب ہو جائیں گے، اور اس کے اس بیہودہ اعتراض اور سوال سے خود آپ متاثر ہو جائیں گے اور آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع فرمائی اور آپ کی مخالفت مکہ میں شروع ہوئی اور آپ کی یہ دعوت آگے بڑھنے نہ پائے، آپ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، مکہ والے اس کی پوری کوشش کرتے تھے، اس کے سلسلے میں منصوبے بناتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ کے بارے میں کس طرح بدظن کیا جائے، ان کے دلوں میں کس طرح آپ کی طرف سے نفرت اور دوری پیدا کی جائے، اور لوگ آپ کے پاس نہ آئیں اور آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت سننے نہ پائیں، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ قرآن کریم میں وہ آیتیں موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مشورے کی مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ ان کی ایک مجلس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب حج کا موسم قریب ہوا تو یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے، تمام قبائل مکہ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک اپنی دعوت لے کر پہنچیں گے، ان کو کیسے روکا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے۔ مشورے کی یہ مجلس منعقد ہوئی اور قریش مکہ کے تمام بڑے سردار اس میں شریک ہوئے۔ میر مجلس
ولید ابن مغیرہ تھا، وہی سب سے بڑا سردار تھا۔ مشورہ شروع ہوا، یہ بات پیش ہوئی کہ آنے والوں سے ہم کیا کہیں گے۔ ایک نے کہا ہم کہہ دیں گے کہ محمد شاعر ہیں، یہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری ہے۔ اس نے سر ہلایا، انکار کیا، کہا جن لوگوں کے سامنے تم یہ بات کہو گے وہ شعر و شاعری سے واقف ہیں، وہ جب یہ کلام سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم یہ کہہ دیں گے یہ جادو ہے، کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا ہم یہ کہہ دیں گے یہ کہانت ہے، کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس نے بڑی ایکٹنگ کی، اس نے کچھ دیر تو سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، تباہ ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر تباہ ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، اور پھر ثم عبس وبصر، پھر اس نے نظر اوپر اٹھائی، چہرہ بگاڑا، منہ بگاڑا، چہرے پر لکیریں ڈالی، اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم کچھ کہہ سکتے ہو تو یہی کہو کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلوں سے منقول ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد کے کلام میں ایسا جادو ہے جو لوگوں کو جدا کر دیتا ہے، جدائی ڈال دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے وہ منصوبے بنایا کرتے تھے۔ کیا ان مکہ کے مشرکین کے پاس یہ اچھا موقع نہیں تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں کوئی کمزور پہلو ہوتا، اس طرح کی کوئی بات ہوتی جو آج یہ گستاخ اور دریدہ دہن کہہ رہے ہیں، تو کیا مکہ والوں کے لیے آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ سب سے بڑا ہتھیار نہیں تھا؟ وہ یقیناً یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کی زندگی اتنی رنگین ہے، جو اپنی زندگی کی رنگینیوں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن قریش مکہ کی پوری تاریخ اور آپ کی پوری زندگی، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن کو آپ کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی۔ اگر ایسا کوئی کمزور پہلو آپ کی زندگی میں ہوتا تو جو لوگ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں تلاش کر رہے تھے، کیا یہ چیز ان کی نگاہوں سے چھپی رہ سکتی تھی؟ ان کے لیے تو اچھا موقع ہوتا جو یہ کہتے کہ دیکھو یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے اس کی زندگی ایسی ہے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی، اس لیے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔
حتیٰ کہ جب ان کو کہنے کا موقع ملا اس وقت بھی وہ نہ کہہ سکے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو ایک خط اس وقت کی عظیم سلطنت اور سپر پاور روم کے بادشاہ قیصر کے نام بھی آپ نے خط لکھا، ہرقل کے نام۔ اس وقت ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس سے پہلے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ دو سپر پاور طاقتیں اس دنیا میں تھیں، روم اور ایران۔ پہلی جنگ میں ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تھے اور ان کے بہت سے علاقے چھین لیے تھے، یہاں تک کہ ان کا مرکز اس پر بھی ان لوگوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن پھر بازی پلٹی اور رومی آگے بڑھے اور ایرانیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس موقع پر ہرقل نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے چھینے ہوئے علاقے مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اپنے دارالسلطنت سے پیدل چل کر بیت المقدس جاؤں گا، یہ نظر مانی تھی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں اس وقت ہرقل کو یہ فتح حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنی منت اور نظر پوری کرنے کے لیے اپنے دارالحکومت سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ وہیں پہنچا۔ اب اس کی تفصیلات ہیں، وہ کیسے پہنچا، کن کے ہاتھوں پہنچا۔ جب اسے یہ والا نامہ ملا تو اس نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ کیا اس وقت ہمارے اس شہر میں عرب سے آیا ہوا کوئی قافلہ یا کچھ لوگ موجود ہیں؟ اب تلاش شروع ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ اس واقعے کو خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اور بخاری شریف کی تفصیلی روایت میں یہ واقعہ آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہرقل کے دربار میں لایا گیا اور پھر اپنے ترجمان سے ہرقل نے یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون وہ شخص ہے جو نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں، کیونکہ آپ کی چوتھی پشت میں عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ابو سفیان کا نسب مل جاتا ہے چوتھی پشت میں۔ تو ہرقل نے کہا اس شخص کو آگے بٹھاؤ اور اس کے جتنے ساتھی ہیں اس کے بالکل قریب اس کے پیچھے بیٹھاؤ تاکہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہ کر سکے۔ اس طرح بیٹھانے کے بعد اس نے پیچھے جن لوگوں کو بیٹھایا تھا ان سے کہا دیکھو میں اس شخص سے کچھ سوال کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی جگہ یہ جھوٹ بولے
تو تم بتا دینا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری طرف جھوٹ منسوب ہو جائے گا اور مجھے جھوٹا کہا جائے گا تو میں اس موقع پر ضرور جھوٹ بول لیتا۔ پھر پہلا سوال، ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ جواب دیا بہت اعلیٰ خاندان ہے، خود اسی خاندان کے تھے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیا تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا ان کے آبا اور اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ان میں اکثریت غریبوں کی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا، پھر یہ سوال کیا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو جواب دیا کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ پھر یہ سوال کیا کہ کیا اس دین سے برگشتہ ہو کر، دین کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کوئی ایمان لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے؟ کہا نہیں، ایسا اب تک نہیں ہوا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا تمہارے اور ان کے درمیان کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ کہاں جنگ ہوئی، کبھی وہ جیتے ہم ہارے، کبھی ہم جیتے وہ ہارے۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا یا سنا؟ اس کا تجربہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر سوال کیا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مجھے تھوڑا سا موقع ملا، میں نے یہ کہا کہ اب تک تو انہوں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں ہمارے اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر اس نے پوچھا ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا اور اجداد جن بتوں کو پوجتے تھے ان کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو، پاک دامنی کی زندگی گزارو، پاک دامنی کی زندگی گزارو۔ یہ 10 سوالات ہیں جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیے تھے، اور اس کے بعد پھر ہر سوال کرنے کی وجہ اس نے بتائی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے جواب دیا وہ اعلیٰ نسب اور حسب کے مالک ہیں، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیا اس سے پہلے تمہارے یہاں کوئی یہ دعویٰ کر چکا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر یہ دعویٰ ان سے پہلے کسی اور نے کیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔
میں نے سوال کیا کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ اپنے خاندان کی، اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں؟ تم نے کہا کہ اکثریت غریبوں کی ہے۔ تو انبیاء کی یہی تاریخ رہی ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والا سب سے پہلے غریب طبقہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا بڑھ رہی ہے۔ دین حق کی یہی پہچان ہے۔ میں نے تم سے یہ سوال کیا کیا ایمان لانے کے بعد دین سے برگشتہ ہو کر کوئی دین سے مرتد ہو گیا ہے؟ تم نے کہا ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں ایمان کی بشاشت جب کسی قلب میں اتر جاتی ہے تو وہ دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ تم نے کہا نہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اب میں کہتا ہوں جو شخص دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، کیا وہ آخرت کے بارے میں، اپنے پروردگار کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ میں نے تم سے سوال کیا ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پرستش مت کرو، نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو، پاک دامنی کی زندگی گزارو۔ تو یہ تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے۔ اور پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا نامہ جو اس تک پہنچا تھا وہ کھول کر بھرے دربار میں، جس میں اس کے تمام بڑے مصاحب اور حکومت کے اعلیٰ ذمہ دار موجود تھے، پڑھ کر سنایا بلکہ سنوایا، اور آخر میں یہ فرمایا، یہ کہا ہرقل نے، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری روشن ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو ضرور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر ان کے پاس میں حاضر ہوتا تو ان کے پیر دھوتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ دربار میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے لوگوں کو باہر نکال دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ باہر نکلنے کے بعد میں نے کہا کہ ارے یہ تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور بھی اس واقعے میں تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے پر انگلی رکھنے کی گنجائش ہوتی تو ہرقل کے اس دربار میں ابو سفیان کیا وہاں انگلی رکھنے سے پیچھے رہتے؟ جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں تو ابو سفیان یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ لوگوں کو آپ ایسی تعلیم دیتے ہیں اور خود ان کی زندگی ایسی ہے، وہ خواہش کے بندے ہیں، العیاذ باللہ، نفس پرستی کے خوگر ہیں، العیاذ باللہ، ان کی زندگی میں جنسی بے راہ روی ہے، العیاذ باللہ۔ ابو سفیان کہہ سکتے تھے نا، پورا موقع تھا، لیکن جب ایسی کوئی بات آپ کی زندگی ہی میں نہیں تھی، کھلی کتاب کی طرح آپ کی زندگی تھی، تو اس وقت ابو سفیان سے کٹر دشمن اور ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی مخالف نہیں تھا، اس لیے کہ ابو جہل کے قتل کے بعد، اس کے جہنم رسید ہو جانے کے بعد ابو سفیان ہی مکہ والوں کی قیادت کر رہے تھے۔ بدر کی جنگ میں قائد بن کر ابو جہل آیا تھا،
اور وہاں وہ مارا گیا۔ اس کے بعد جتنی جنگیں قریش مکہ سے ہوئیں ان کی قیادت ابو سفیان نے آپ کے مقابلے میں کی۔ ان کے لیے تو اچھا موقع تھا، اور یہ مکہ والوں کا دستور تھا کہ قرآن کریم کی جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ قرآن نے جب یہ پیغام دیا کہ اس دنیا کی زندگی ہی آخری زندگی نہیں ہے، دنیا کے بعد بھی ایک عالم ہے، مرنے کے بعد بھی اٹھائے جاؤ گے اور دوبارہ زندگی کیے جاؤ گے، اور یہ جسم جو مرنے کے بعد مٹی میں سڑ گل کر بظاہر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس جسم کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو کس طرح کا مذاق اڑایا تھا مکہ والوں نے، کس طرح کا۔ ایک معاند اور دشمن، اس کو کہیں سے ایک پرانی ہڈی مل گئی جو بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، اس نے ہاتھ میں لیا اور اس کو یوں ملا، چورا چورا کر دیا، اور پھر ہاتھ میں رکھ کر یوں پھونک ماری، اس کو اڑا دیا، اور اس نے کیا کہا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کیا جائے گا اسے؟ تو قرآن نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اسے دیکھو، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، پھونک مار کر ہڈی کو اڑاتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور یہ اپنی پیدائش کے مرحلوں کو بھول گیا۔ آج اس کا جو یہ خوبصورت جسم ہے یہ کس طرح وجود میں آیا، ہم نے کس طرح ایک گندے پانی کے قطرے سے اسے کھڑا کیا، یہ بھول گیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد اسے کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا۔ تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے تو قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کی نعمت اور رحمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر ہیں۔ آپ کے اخلاق کا کیا کہنا؟ آپ کی پاکیزہ زندگی خلق عظیم کے جوہروں سے منور ہے۔ یہ سند دے رہا ہے قرآن آپ کی پاکیزہ زندگی کو کہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اور یہ مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ وہ مکہ والے جو ایک ایک چیز آپ کی زندگی میں تلاش کر رہے تھے، جس وقت قرآن ان سے کہہ رہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ تو خلق عظیم پر ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی نقص ہوتا، اس طرح کا کوئی عیب ہوتا تو کیا مکہ والے اس کے جواب میں یہ کہہ نہیں سکتے تھے یہ کیسا خلق عظیم ہے؟ آپ کی زندگی تو ایسی ہے، آپ اپنی زندگی میں ایسے ہیں، لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ مکہ والوں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو۔ جب اس طرح کا کوئی داغ، کوئی دھبا،
کوئی شائبہ آپ کی پاکیزہ زندگی میں نہیں تھا تو مکہ والے یہ آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو مجنون کہا، شاعر کہا، جھوٹا کہا، مفتری کہا، جادوگر کہا، اگر آپ کی زندگی میں یہ کمزور پہلو ہوتا تو کیا وہ نظر انداز کر دیتے؟ ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ تو مکہ والوں کا آپ کی زندگی پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ کرنا، اور پھر خاص طور سے اس وقت جب اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کھا رہے ہیں، آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی پاکیزہ زندگی کی قسم، تو مکہ والے یہ کہہ سکتے تھے نا یہ کیسی پاکیزہ زندگی ہے، لیکن نہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی پاکیزہ زندگی تھی، بے داغ زندگی تھی۔ اس کے بعد آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے نکاح کیے، مجھ کو آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا خوگر اور عادی ہو، نفس پرست اور العیاذ باللہ شہوت پرست ہو، تو شہوت پرستی کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ جوانی یا بڑھاپا؟ بھئی کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہوت پرستی کی اصل زندگی تو بڑھاپا ہے، جوانی نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جوانی کی زندگی ہوتی ہے، بڑھاپا نہیں۔ اور پھر آپ کی جوانی کس طرح گزری؟ 25 سال کی عمر میں آپ نکاح کر رہے ہیں، اور کیسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں؟ بیوہ خاتون سے، جو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، ایک کے بعد دیگرے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان سے اولاد بھی ہے، اور عمر میں وہ آپ سے 15 سال بڑی ہیں۔ آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہے، اور جس خاتون سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 40 سال ہے، بیوہ ہیں، اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی اولاد بھی ہے۔ کیا ایک ایسا نوجوان جو اپنی اٹھتی ہوئی جوانی میں اگر نفس پرستی کا کچھ بھی شائبہ اس کے اندر ہو تو ایسی بوڑھی خاتون سے نکاح کرے گا؟ میں کہتا ہوں آج یہ بتائیے، ایک نوجوان سے یہ کہا جائے کہ اس عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، بیوہ نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری عمر 25 سال ہے، اس خاتون کی عمر 40 سال ہے، تم نکاح کر لو، نکاح کرے گا؟ ارے اب تو نکاح نامے میں اگر لڑکی اور لڑکے کی عمر برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی پیشانیوں پر بل آتے ہیں۔ اب تو ماحول یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم 5-7 سال بیوی کی عمر کم ہو، بلکہ اگر کسی کی ہم عمر عورت ہو اور وہ بیوہ ہو اور اس سے کہا جائے اس بیوہ سے نکاح کر لو، تیار ہوگا وہ بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے۔ اور خاص طور سے ایسا شخص جو عیش و عشرت پسند ہو۔ اگر اسی ایک مسئلے پر غور کر لیا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی عمر شریف جب 50 سال کی ہو رہی تھی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ پھر آپ کے 2 نکاح ہوئے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر میں آئیں۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ 54 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی تھی آپ کی۔ حضرت خدیجہ 50 سال تک یا اس سے کم زیادہ، اور حضرت سودا اس کے بعد 4 سال تقریباً۔ پھر جب عمر شریف 54 سال کی ہوئی تو حضرت عائشہ آپ کے گھر میں تشریف لائی۔ 58 سال کی عمر تک صرف 4 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ آخر کے جو 2-3 سال ہیں، اسی میں بیویوں کی تعداد بڑھی ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، اگر آپ صرف اپنے نفس کی خواہش پورے کرنے کے لیے یہ نکاح کرتے تو اس کا اچھا موقع تو جوانی کا موقع تھا، اور پھر مکہ والوں نے خود پیشکش کی تھی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیے، آپ کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ وہ موقع تھا، لیکن آپ نے کیا کہا تھا؟ داہنے ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو گے تو میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کی جتنی بیویاں ہیں، ایک کو چھوڑ کر باقی سب یا تو مطلقہ ہیں اور یا بیوہ ہیں۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی بیوی ہیں جو پہلے کسی کے نکاح میں نہیں تھی، نہ مطلقہ تھی نہ بیوہ تھی۔ پھر آپ یہ سوچیں گے اتنی بیویاں کرنے میں حکمت کیا تھی؟ بڑی حکمتیں تھیں۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو کر امت کے سامنے آ جائے۔ گھر کے باہر کی زندگی کو تو محفوظ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جو ایک ایک لمحہ محفوظ کر رہے تھے، لیکن گھر کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نہیں آ سکتے تھے۔ ان ازواج مطہرات کے ذریعے اللہ نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر رہا ہے۔ خاص طور سے شریعت کے وہ احکام جو عورتوں سے متعلق ہیں، ان احکام کو اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن بات ختم ہی کرنی ہے، میں اگلے جمعہ کے لیے اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ صحابہ کرام میں یہ مسئلہ چھڑا کہ حیض کی حالت میں بیوی ناپاک ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی، ناپاک ہوتی ہے۔ تو آیا وہ حیض کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے اگر کوئی چیز چھو دے یا اس کو ہاتھ لگا دے تو کیا وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی؟ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے، محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے، مجھے مسئلہ بتاؤ، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ثور کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ہاں وہ چھو سکتی ہے اور چھونے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی جس کو اس نے ہاتھ لگایا ہے۔ اس عورت نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں ایک حدیث ذکر کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ
کھڑکی کے راستے اپنا سر میرے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے اور میں کھڑے ہو کر کے آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی، اس حالت میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر حیض کی حالت میں عورت کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، اگر ناپاک ہوتی تو اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ دھلاتے۔ یہ مسئلہ کون بتاتا؟ آپ کی بیویوں میں سے ہی کوئی بیوی یہ مسئلہ بتا سکتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ مسئلہ پیش ہوا کہ کیا ایسی عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہو اس کا جوٹھا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیالے سے پانی پیتے تھے، پہلے میں پیتی تھی، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں لے کر اسی پیالے سے پانی پیتے تھے، بلکہ جہاں منہ لگا کر میں نے پیا ہوتا تھا وہیں منہ لگا کر آپ بھی پانی پیتے تھے، حالانکہ اس وقت میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شوہر وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لے لے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ مسئلہ کون بتاتا؟ صحابہ سے پوچھا گیا، سب خاموش۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا اور پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، وضو نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ سارے مسائل امت تک کیسے پہنچتے؟ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا 2210 حدیثیں روایت کی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فتاوے دیے ہیں اگر ان کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی مصلحتیں تھیں۔ ابو سفیان جو آپ کے بڑے سخت مخالف تھے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ ایمان لے آئیں اور اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ عبید اللہ وہاں لالچ میں آ کر، دین سے برگشتہ ہو کر نہیں، دنیا کے لالچ میں آ کر اس نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی جو بیٹی تھی ان سے نکاح کیا، شاہ حبشہ نے نکاح کیا۔ ابو سفیان کٹر مخالف ہیں، ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ رہی ہے۔ جب یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی تو ان کی زبان سے برجستہ یہ بات نکلی کہ محمد تو ایک ایسا جوان ہے جس کی ناک نیچی نہیں کی جا سکتی۔ جب داماد بن گئے تو ظاہر سی بات ہے نرم گوشہ دل میں آئے گا۔ غزوہ بنو المستلق پیش آیا، قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قیدیوں میں آ گئیں، اور قیدیوں کو جب تقسیم کر دیا گیا تو وہ ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا مال دے کر تم آزاد ہو جاؤ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کچھ مدد کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہ مال دے کر تمہیں آزاد کروا کر تم سے نکاح کر لوں؟ وہ راضی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کی برکت جانتے ہیں کیا ہوئی؟ قبیلے بنو المستلق کے 100 گھرانے جو قیدی بنا لیے گئے تھے، جو غلام بنا کر
صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے تھے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا قبیلے بنو المصطلق سے، تو صحابہ کے لیے اب یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ قبیلہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قائم ہو گئی اس قبیلے کے افراد کو قیدی اور غلام بنا کر رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 گھرانے اسی وقت آزاد ہوئے۔ ان نکاحوں کی یہ برکت تھی۔ اس لیے میرے دوستو سیرت پڑھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پڑھیے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آسمان پر تھوک رہے ہیں، اور آسمان کی طرف تھوکا ہوا تھوکنے والے کے منہ پر ہی گرتا ہے۔ اللہ کا اس دنیا میں یہ دستور اور قانون ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس دنیا میں ان کی پکڑ نہیں فرماتے، لیکن اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایسے لوگوں کو چھوٹ دی جائے اور ڈھیل دی جائے۔ ان کا انجام ہی اس دنیا میں برا ہو کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور دنیا انشاءاللہ